میں جس شخصیت کی طرف بڑھوں گا، ایک بہتی ہوئی ندی جو اپنی رو میں بہتی رہتی ہے، اپنی دھن میں رہنے والے ہمارے خوبصورت لہجے کے شاعر، اور بہت عمدہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے باوجود بھی بہت عاجزی اور انکساری میں رہتے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی محترم جناب احمد فرید صاحب، دوست دشمن پھول انگارے برابر ہو گئے، دوست دشمن پھول انگارے برابر ہو گئے، دل سے دنیا کیا اٹھی سارے برابر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب صدر، معزز صاحبان مسند، محترم حاضرین، جب سے مجھے یہاں اس مشاعرے کی دعوت ملی ہے ذیشان کے توسط سے، تو میں ایک عجیب طرح کی مسرت سے اور ایک عجیب طرح کے ملال سے ہمکنار، اور اس دن سے دن گن رہا تھا کہ میں یہاں ضرور جاؤں گا۔ میں کم آتا ہوں، جانتے ہیں، دوست جانتے ہیں، لیکن جس دن سے مجھے کہا گیا میں اس دن سے دن گن رہا تھا، اور وجہ یہ احمد ندیم قاسمی۔ بہت شکریہ۔ احمد ندیم قاسمی صاحب، میں 1994 میں لاہور پہنچا تھا، اور قاسمی صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا، اور ہم قاسمی صاحب کے سائے میں بیٹھتے تھے، یعنی خالد احمد صاحب کے سائے میں۔ اور خالد احمد صاحب بھی وہ گھنی ایک شاخ تھی جو قاسمی صاحب کے شجر سے پھوٹ کے ہم تک پہنچے۔ خالد احمد صاحب میرے مربی ہیں، میرے محسن ہیں، میرے استاد ہیں، اسی طرح احمد ندیم قاسمی صاحب خالد احمد صاحب کے مربی ہیں، محسن ہیں، استاد ہیں، تو میرے دادا استاد ہیں قاسمی صاحب۔ ان کی یاد میں، ان کے ریفرنس سے جو تقریب ہو رہی تھی، اس میں مجھ پر آنا واجب تھا کہ میں اس تقریب کا مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں، کیونکہ میں جو تعلق کے قلبی محسوس کرتا ہوں قاسمی صاحب سے، ایک عرصے سے میں اس حوالے سے بہت کچھ سوچتا رہا ہوں اور کہنا چاہ رہا تھا۔ 10 جولائی 2006 لاہور، ایک بہت گرم حبس زدہ دن، ایک بہت سوگوار دن تھا لاہور کا، جب حضرت احمد ندیم قاسمی صاحب کا جنازہ سمن آباد میں شباب چوک کے عقب میں قتیل شفائی اسٹریٹ سے اٹھا۔ میں اس میں شامل تھا، اور ملت پاک کے ساتھ قبرستان میں جب انہیں آسودہ خاک کیا گیا تو میں ان میں پیش تھا۔ مٹی ڈالنے کے بعد جیسے سب ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھی ایک طرف سوگوار سا کھڑا تھا۔ پھر ایک مرحلہ آیا، میں نے دیکھا کہ خالد احمد صاحب جو ہیں وہ کسی لے کے وہ تربت کو جو مٹی زیادہ ڈال کے اور پھر مرتب کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ گرمی بہت تھی، خالد صاحب بزرگ آدمی تھے، تو وہ شرابور ہو گئے پسینے سے اور ہانپ رہے تھے تقریباً۔ میں نے ان سے وہ کسی لے لی، اور میں نے وہ جو ہے قاسمی صاحب کی لحد میں وہ جو زیادہ مٹی ڈال کے وہ کرتے ہیں رسم، وہ میں نے یہ میری خوش قسمتی ہے، یہ میرا اعزاز ہے، یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ کی سون کی وادی کا فخر، بر صغیر کا نامور شاعر، جب وہاں آرام فرمانے کے لیے آخری بار ہمیں دیکھ رہا تھا، شاید میں ان کے سامنے تھا۔ خالد احمد صاحب کھڑے ہو کر رو رہے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے اور دعا دے رہے تھے، اور شاید اسی دعا کا ثمر ہے جو مجھ میں مسلسل پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ میں جہاں بھی ہوں، جتنا بھی ہوں، اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں، اور انہیں یاد نہ کرنا، انہیں یاد نہ رکھنا اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنے ساتھ۔ 18 سال ہو گئے قاسمی صاحب جانتے ہیں، خان صاحب جانتے ہیں، سب دوست جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی ادبی سیاست میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا قاسمی صاحب کی مرضی کے بغیر، پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کے ادبی صفحات، ادبی جرائد، مجلے، مشاعرے، سرکاری تقریبات، ایوارڈ، انعام، ہر چیز ان کی ٹپس پہ تھی، ان کے ہاتھ میں تھی ساری ڈوریاں، اور کتنی ہی نسلیں ہیں
میں کن کا نام اچھی بات نہیں، لیکن انہیں فنون کے ذریعے اور اپنی سرپرستی کے ذریعے، اپنی رہنمائی کے ذریعے انہیں پہاڑ بنا دیا، دیو بن گئے وہ لوگ۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ 18 برس ہو گئے ہیں، کبھی قاسمی صاحب کا نام نہیں سنا، کبھی ان کے لیے کوئی تقریب لاہور، کراچی، اسلام آباد میں نہیں، کبھی ان کے لیے کوئی، ہم لوگوں نے ان کی سالگرہ منائی جاتی تھی لاہور میں، کچھ لوگوں کو ضرور اتفاق ہوا ہوگا، بر صغیر سے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے اور پورے ملک کے نامور بغیے آ کے گاتے تھے، اور کراچی اور اسلام آباد اور دلی اور لکھنؤ کے لوگ مضمون پڑھنے آتے تھے۔ اب یہ سالگرہ گزر جاتی ہے اور برسی گزر جاتی ہے، اتنا ہم کیا معاشرہ ہیں، ہم بہت محسن کش لوگ ہیں، ہم بہت احسان فراموش ہیں، اور ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جو کچھ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بھی ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں ہم وہی کاٹیں۔ لہٰذا بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور بڑے صرف شعر کہنا ہی کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ شعر کہنا ہی صرف شاعری نہیں ہے، شعر کو جینا بھی ہے، شعر کو بسر کرنا بھی ہے، شاعری کو، اپنی شاعری کو نہیں، شاعری کو بسر کرنا بھی ہے، بہت اچھے فرید بھائی بابا، اس میں دھڑکنا، اس میں جینا، اسے محسوس کرنا، شاعر کے، شعر کے دکھ کو سمجھنا، اپنے محسنوں کو یاد رکھنا، اپنے گرد و پیش کو دیکھنا، یعنی یہ تو ایک شاعری کو ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، شاعری ہم سب مل کر کرتے ہیں، یہ تو میراتھن ہے جسے ہم سب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ٹارچ ہے، کوئی مشعل ہے جو ہم نے کہیں سے لی ہے، قاسمی صاحب سے خالد صاحب نے، خالد صاحب سے میں نے، یا مجھ سے بھی بہتر لوگوں نے، اور میں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور ہمیں کہیں جا کے آگے فراہم کر دیں گے، ہمیں آپ کو دے دیں گے، پھر آپ نے آگے جانا ہے۔ تو جیسے ہم نے انہیں بھلا دیا، اگر ہمیں آپ نے بھلا دیا تو یہ لنک مس ہوتے جائیں گے، اور جہاں لنک مس ہو جائیں وہ زنجیر کبھی مکمل نہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک ہوگا آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، ادب کے لیے، آنے والوں کے لیے، اگر ہم نے اسے مس لنک کیا تو، اگر ہم نے اس زنجیر کے جو بیچ کے جو وہ جو کڑیاں ہیں ان کو آپس میں نہ ملایا یا نہ ملا رہنے دیا تو۔ آپ لوگ یہ حافظ صاحب اور جن لوگوں نے بھی یہ بزم قاسمی وادی سون کا انیشیٹو لیا، میں ان کا بہت ممنون ہوں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، میں ان کا بہت ہی احسان مند ہوں، لیکن ان کا احسان ہے مجھ پر نہیں، ہم سب پر، ہم سب پر قاسمی صاحب کی محبت کا اعتراف کرنا ہم سب پہ فرض ہے، ہم سب پہ فرض ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اگر فنون نہ ہوتا تو ہماری ادبی صورتحال اور ادبی تاریخ بہت مختلف ہوتی، بالکل ایسے نہ ہوتی۔ ہم سب فنون کے پروردہ ہیں، ہم سب وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، ہم وہاں سے بن کے آگے آئے ہیں۔ بہرحال سون کے لوگوں نے اس محبت کی وجہ سے، اس مٹی کی محبت کی وجہ سے جس سے یہ وابستہ ہیں، آج کی محفل سجائی ہے، اور میں بھی اسی مٹی سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں، جو میرے ہی ہاتھوں لاہور میں آرام فرما۔ بہت شکریہ۔ شعر اب میں نے کیا سنانے ہیں، مجھے کوئی یاد نہیں ہے، کیا میں سنا سکتا ہوں؟ یہ درد دل تھا، واقعی درد دل۔ میرا آنے کا مقصد یہاں آج شعر سنانا نہیں تھا، میں اس دن سے سوچ رہا تھا کہ قاسمی صاحب کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ملا ہے، قاسمی صاحب کو ان کی محبت کا، تو چلو یہ دوستوں سے بات ہوگی اس سے۔ بہت اچھی گفتگو کی قاسم صاحب کے حوالے سے۔ ہاں یقیناً وہ اس کے مستحق، اس سے زیادہ کیا، ہم نے انہیں بہت بری طرح اگنور کیا ہے سوسائٹی، ان کے لوگوں نے جن کو انہوں نے پروان چڑھایا، بڑے بڑے توپ ہیں وہ آج کل، لیکن بس پتہ نہیں کیا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ کو اس کا اجر عظیم دے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔